اردو میں کہتے ہیں بنیادی صحت مرکز. یہ BHU تقریباً 1984 یا 85 میں بنا تھا. تو شروع میں تو یہ صرف یہ تھا کہ وحدت کالونی کی رہائشیوں کے لیے بنا تھا، لیکن اب یہ ہے کہ کسی جگہ سے بھی وحدت کالونی کے سارے لوگ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ نشاوزئی، ابراہیم زئی، یہاں تک کہ اگر آپ کسی کے رشتہ دار فاتح ہو جائے تو اپنے رشتہ داروں کو بھی کہہ دیتے. تو سریاب سے بھی ہمارے پاس آتے ہیں، کشلاگ سے بھی آتے ہیں، کسی جگہ سے بھی مریض آ سکتے ہیں. ہم لوگ اس کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اس علاقے سے آئے ہو ہم آپ کو چیک نہیں کریں گے. تو ویسے ہمارا کیشمنٹ ہے یہی وحدت کالونی کا ہے، لیکن مریض کسی جگہ سے بھی آ سکتے ہیں. اور یہاں پہ جو ہمارا اسٹاف ہے تقریباً 20 کا اسٹاف ہے. اس میں میں ہوں، میرا نام ہے ڈاکٹر ارباب طارق قاسی، چیف میڈیکل افسر ہوں، یعنی BHU کے انچارج ہوں اور چیف میڈیکل افسر ہوں. ساتھ والے کمرے میں چیف میڈیکل افسر ہے ڈاکٹر عظیم، پھر ہمارے پاس ایک ڈینٹل سرجن ہے سینئر ڈاکٹر سناورا، 2 FMT ہیں، 3 ویکسینیٹر ہیں، ایک ڈینٹل اسسٹنٹ ہے، ایک لیب اسسٹنٹ ہے اور 3 ویکسینیٹر ہیں. اور یہ ہمارے پاس اسٹاف چوکیدار ہے، دائی ہے. باقی یہاں پہ جو پیشنٹ وائز آتے ہیں آج کل سیزنل وائز ہیں. آج کل آپ کو پتہ ہے زیادہ کوئٹہ کی تاریخ میں 26 سال سے 28 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی زیادہ گرمی ہوئی ہے. تو زیادہ تر آج کل وہی الٹی، دست، دل خراب ہونا، الٹی آنا، یہ والی بیماری آ رہی ہے. اس کے علاوہ نزلہ، زکام، کھانسی اور بلڈ پریشر کے مریض آتے ہیں. بلڈ پریشر کے پہلے سے زیادہ ہوگی. پہلے اس طرح مجھے یہاں پہ اس سینٹر میں تقریباً 20 سال ہو گیا یہاں پہ آیا ہوں. تو پہلے بھی 20 سال پہلے بلڈ پریشر کے آتے تھے ٹوٹل 10 مریض، وہ بھی تقریباً 40 سال سے اوپر کے آتے تھے. ابھی آپ یقین نہیں کریں کہ بلڈ پریشر کے آتے ہیں 35 سے 40 تک مریض، اور اس میں کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. بڑے تو ہیں چھوٹے لوگ بھی، یعنی 15 سال 20 سال کے ینگ لڑکے بھی آتے ہیں. وہ کس وجہ ہے کہ جب پتہ ہے جس طرح آج کل کے حالات ہیں، ٹینشن ہے، خوراک ہے، کوئی چیز صحیح نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہیں. باقی میڈیسن کے ہمارے پاس میں چیک کرتا ہوں، میرے پاس عام جنرل بچے آتے ہیں، بڑے آتے ہیں، یا ایسی عورتیں جن کو کوئی زنانہ مسئلہ نہیں ہے. پھر ڈاکٹر صاحبہ کے پاس آتے ہیں، وہاں پہ اگر کوئی زنانہ مسئلہ ہو، اینٹی نیٹل یعنی اگر پریگنینسی ہو، اس کے بعد چیک اپ وغیرہ، پوسٹ میٹر وغیرہ. پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ ہے FMT، وہ پھر یہ ڈلیوری وغیرہ کرتی ہیں، بچہ اگر ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ڈینٹل سرجن صاحب اس کے پاس دانتوں والے ہوتے ہیں. پھر ٹیسٹ وغیرہ بھی ہوتے ہیں جو بنیادی ٹیسٹ ہیں، ملیریا، ٹائیفائڈ تو بند کر دیے. اس کے علاوہ TB اور ہیپیٹائٹس B, C, یورین DR, PT اور HB یعنی کہ خون ہے. یہ سارے ٹیسٹ اس میں ہوتے ہیں. دوائیوں پیشنٹ کی وجہ سے دیکھا جائے تو یہاں پہ ڈیلی تقریباً 80 سے 90 مریض آتے ہیں. 80 یہ آپ دیکھیں OPD ہمارا جو لکھا ہوا ہے سارا ہے، دیکھیں 1900، 1931، 2170، 2012، 2178، یعنی اس رینج میں سارے، یعنی تقریباً 80 سے 90 مریض ڈیلی آتے ہیں. دوائیوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو دوائیاں ہمارے پاس بہت کم ہیں. پورے 2 مہینے کے لیے ہم لوگ کو 1 لاکھ کی دوائیں دی جاتی ہیں. 1 لاکھ کو پتہ ہے کہنے میں تو لاکھ کا آج کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن جب آپ اس کو دوائیوں میں لے رہے ہیں تو اور بھی کم ہوتے ہیں. تو اس میں ہمارے پاس جو سیرپ فارم ہے تو ٹوٹل دن کے 1 ہوتے ہیں، یعنی بخار کا سیرپ بھی 1، اینٹی بایوٹک بھی 1، اور ملٹی وٹامن جو طاقت کا ہے وہ بھی 1، اور الرجی کا وہ بھی 1. یہ سب 1 آتا ہے. باقی گولیاں بھی ہم لوگ، میں اور میرے میڈیکل ٹیکنیشین مل کے آپس میں کیا کرتے ہیں، دوائیاں کرتے ہیں. 4 دوائیاں مریضوں کو دیتے ہیں تاکہ کم سے کم پورا مہینہ اگر نہیں چل سکے تو 20-22 دن تک تو مریضوں کو ہم دے سکتے ہیں. ہمارے پاس 2 آپشن ہے، یا پھر 2 دن میں دوائیاں ختم کر کے آرام سے بیٹھ جائیں گے، مریض کو دے دیں گے، یا پھر یہ کم سے کم کچھ نہ کچھ ملتا رہے گا پورا مہینہ. دوائیوں کے لیے ہم لوگوں نے PHI کو، BHO آفس کو سب کو لکھا ہے کہ بھائی بہت کم دوائیاں ہیں یہاں پہ مریضوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے فی الحال کچھ بھی نہیں کیا اس کے لیے. کچھ اور اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں. جیسے کہ آپ کے پاس ریسورسز کم ہے جی میڈیسن کے حوالے سے اور باقی فیسلٹیز کے حوالے سے، جی ڈیلی آپ کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، وہ اپروکسیمیٹلی 90 to 80 to 90 پیشنٹس آتے ہیں. تو ان کی مینجمنٹ آپ کس طرح سے کرتے ہیں ایز اے انچارج، ایز اے BHU کے؟ میں نے اس طرح کرتے ہیں نا، میں نے کہا جو سیرپ فارم میں ہو تو جن کو مل گیا وہ مل گیا ہے، جو باقی ان کو باہر سے لکھتے ہیں ان کو مطلب زیادہ نہیں. باقی جو گولیاں ہیں وہ 4 کر کے سب میں لے جاتی ہے. لیبورٹری کے حوالے سے کوئی فیسلٹی آپ کے پاس ہے؟ فیسلٹی ہے، میں نے بتایا نا، ملیریا کا بھی ہوتا ہے، ہیپیٹائٹس B, C، پریگنینسی ٹیسٹ، TB، اور اس کے علاوہ اسپوٹم وغیرہ. یہ تو اس کو بھی یہ کٹ ہم لوگ دیتے ہیں لیکن بہت کم.
جب ہوتا ہے تو ہم لوگ کرا دیتے, جب نہیں ہوتے تب جبھی کے بعد کرتے ہیں اس طرح. سر یہاں پہ آپ بیسک سروسز کون کون سی کرواتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا او پی ڈی جنرل او پی ڈی وغیرہ ہے, یہ ہم کرتے ہیں. ڈینٹل سرجن ہے جو دانتوں کی اسکیلنگ وغیرہ کرتے ہیں, نکالتے ہیں, یہ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہے جو فیمیل پیشنٹ چیک کرتے ہیں, اینٹی نیٹل چیک کرتے ہیں. پھر جو ہے ایل ایچ بی ہے وہ پوسٹ نیٹل کرتے ہیں یا ڈلیوری وغیرہ وہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیسٹ وغیرہ ہوتا ہے, ویکسین سارے بچوں کی جتنے ویکسین ہے پیدائش سے لے کر 15 مہینے سارا ویکسین سارا. کون سی آئی ڈی ایس جی آئی ڈی ایس رپورٹ ہاں وہ بیچتے ہیں, ہر ہفتے بیچتے ہیں. ہر ہفتے آپ لوگوں کو آئی ڈی ایس رپورٹ کے مطابق کتنے ڈیزیز ہوتے ہیں جی ہمارے پاس بنیادی ڈیزیز میں نے آپ کو بتایا نا, آئی ڈی ایس ایک تو یہ ہے نا آئی ڈی ایس آر, یہ ہم لوگ بیچتے ہیں, ہر ہفتے بیچتے ہیں. سر یہ آپ بیچتے ہیں؟ نہیں, میں خود بیچتا ہوں سارے ادھر اوپی ڈی سے دیکھوں کون کون سے مریض ہے کس قسم کے سارے بیچتے ہیں. آج بھی ہفتہ کریں نا, جب آج ختم ہو جائے گا 1-1:30 بجے پھر میں بھیجوں گا. سر اس کے اوپر ڈیلی بیسس کتنا بیچتے ہیں؟ ڈیلی نہیں ہوتا, ہفتے کی ویکلی اس طرح بیچتے ہیں. تب دیکھیں اس طرح کتنے مریض کون کون, جو ہمارے پاس مریض ہے وہی میں بھیجوں گا, جو ہمارے پاس نہیں ہوگا میں نہیں بھیجوں گا. کیونکہ اس میں کچھ ایسے ڈیزیز ہے اگر وہ ایک بھی پیشنٹ آ جائے اس کو ایک دم ایمرجنسی میں پھر آپ نے اطلاع دینا ہوتا ہے. لیکن شکر اس طرح مریض ہمارے پاس نہیں ہے. سر یہ آئی ڈی ایس سر یہ ہینڈل کون کرتے ہیں رپورٹ آپ لوگوں کے؟ یہ ہم لوگ اپنے پی پی ایچ آئی پہ, اور پھر محبوب شاہ صاحب وہ پی پی ایچ آئی آفس میں بیٹھتے ہیں, وہ کرتے ہیں. وہ سارا رپورٹیں ان کے پاس جاتی ہیں, وہ پھر جو ان کا ہیڈ ہوتا ہے مطلب وہ ڈی جی آفس میں پھر اس کو بتاتے ہیں, وہ پھر ڈیل کرتے ہیں. سر ادھر کون سی ویکسینیشن اویلیبل ہے آپ لوگوں سارے کو؟ ویکسین ہیں جو بچوں کے ہوتے ہیں سارے, اور اب آپ کو بتا دے رہا سارے. جی اور فیملی پلاننگ کے بارے میں کچھ بتایا وہ ہوتا ہے؟ پھر آپ کو ایف ایم ٹی وہ بتائیے, اس میں چھلا بھی ہوتے ہیں, وہ جو رکھنا ہوتا ہے وہ بھی ہے, کنڈومز وغیرہ بھی ہیں, ٹیبلیٹ بھی ہیں, سارا آپ کو بتا دیں. سر آپ نے جیسے بتایا کہ یہاں پہ ہم لوگ جو ہے ٹی بی کی ٹیسٹ بھی کرتے ہیں. جی جی سر آپ نے بتایا کہ یہاں پہ ریسورسز بھی کم ہیں. جی. اگر ایک پیشنٹ کا ٹی بی پازیٹیو آ گیا تو پھر آپ اس کے ریسورسز جو ٹیبلیٹ وغیرہ کی نہیں, ٹی بی کا یہ ہے کہ وہ بیچارے ہم لوگ کو دیتے ہیں, اچھا انہوں اپنا ان کو اس سے علیحدہ پروگرام ہے, ان کا اپنا کٹ بھی علیحدہ ہے, دوائیں بھی ہم لوگ کو دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں فری میں. ٹھیک ہے, پیشنٹ اگر آ جائے تو اس کے فرسٹ ایڈ یہاں پہ اس کا چاہیے کم سے کم ہاں اس کا فرسٹ ایڈ جی فرسٹ ایڈ ہو سکتا ہے. ہاں ہمارے وہ لیڈی ہیلتھ ورکر ہے, ہم تو نہیں کہتے لیڈی جو نیشنل پروگرام کے لیڈی ہیلتھ ورکر, وہ یہاں پہ ایک ایل ایچ ایس ہوتی ہے, اس کے انڈر 15 لیڈی ہیلتھ ورکر ہوتے ہیں. تو جو ایل ایچ ایس ہوتے ہیں وہ پورا مہینے اپنے کیچمنٹ ایریا میں جاتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, کوئی بیماری وغیرہ ہوئی ہے تو پیشنٹ کو ہمارے تک بھیجتے ہیں, تو خود علاج کر سکتے ہیں, خود دوائیاں بھی ان کو بھیج دیتے ہیں, خود علاج کرتے ہیں. ہاں منتھلی وزٹ نہیں ہوتا تو ڈیلی وزٹ کرتے ہیں, لیکن رپورٹ ہم لوگ کو منتھلی دیتے ہیں. سر یہاں پہ ڈلیوری دن میں تو نہیں, ٹوٹل مہینے کا کبھی 10 کبھی 12 کبھی 15 اس طرح. اسٹاف کی 24 گھنٹے اویلیبل ہے؟ نہیں, صرف 9 بجے سے 2 بجے تک. پھر یہ کہ اگر ادھر ہی نزدیک کا ایریا ہو تو وہ ایف ایم ٹی کا نمبر ہے, اس کو بلا لیتے ہیں, وہ آ جاتے ہیں. سر اس کی فنڈنگ کیسے گورنمنٹ دیتے ہیں, گورنمنٹ آف بلوچستان. نہیں نہیں کچھ بھی نہیں, صرف گورنمنٹ آف بلوچستان.